شعور نسلوں کے اندر ہونا چاہیے، جو یہ شعور کی کمی کہ آپ منبر ابا عبداللہ الحسین پر، ایک جوان ہے جو شیعہ بھی ہے، میں ان کے والد کو جانتا ہوں، بڑے محترم ہیں، نمازی ہیں، لیکن ایک بیٹا ان کا گلوکار ہے، اداکاری کرتا ہے، مطلب ایسی ایکٹیویٹی جو شریعت جس کی اجازت نہیں دیتی۔ اور وہ بچہ آتا ہے، مرثیہ پڑھتا ہے۔ اب سوال یہ کہ مرثیہ کوئی نہیں پڑھ سکتا؟ پڑھ سکتا ہے۔ آپ کے یہاں بڑے بڑے گلوکار، آپ کے راحت فتح علی خان حضرت عباس کے لیے انہوں نے پڑھا ہے، کئی ایسے گلوکار ہیں جو نعتیں پڑھتے ہیں، رسول خدا کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہم کسی پہ پابندی نہیں لگا سکتے کہ آپ نہ پڑھو، ہر کسی کو اظہار محبت کرنے کا حق ہے۔ اب گلوکار بھی ہو سکتا ہے اس کا ایک نعت شاید اس کے لیے عذاب قبر کے لیے باعث خیر بن جائے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسٹوڈیو میں پڑھو تو ایشو نہیں، آپ کو شوق ہے 4 گانے ڈب کرواؤ، 2 نوحیں ڈب کرواؤ، 2 قصیدے ڈب کرواؤ، آپ کی اپنی زندگی آپ کرو۔ آپ چاہتے ہو میں 4 برائیاں کر رہا ہوں 2 نیکیاں بھی کر دوں، نیکی سے تو کوئی نہیں روکے گا نا، لیکن وہ اسٹوڈیو میں ہو تو ایشو نہیں، وہ گھر میں ہو تو ایشو نہیں، وہ اپنے پرسنل موبائل میں ہو تو ایشو نہیں۔ مسئلہ منبر حسین، یہ احساسی نگاہ ہے کہ وہاں منبر پہ بیٹھے ہوئے نہ کسی نوح خان کو یہ شعور تھا، نہ کسی عزادار کو یہ شعور تھا کہ بھائی آپ منبر حسین پہ کس کو بٹھا رہے ہو، کہ کل کوئی کہ مولانا فلاں کی آواز بہت اچھی ہے، ہم مسرحات فتح علی کو لاتے ہیں قومی مرکز کے منبر پہ حضرت عباس کو سلام پیش کرتے، کوئی کہے ہم فلاں عاطف اسلم کو لاتے ہیں وہ آ کے رسول خدا کا یہاں پہ آ کے کوئی نعت پڑھ لیں۔ تو آپ نے منبر کے تقدس کا خیال نہیں رکھا نا۔ مکتب اہل بیت میں باؤنڈریز ہیں۔ منبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ چہرے لاؤ جو علل اعلان گناہ نہ کرتے ہوں، جو علل اعلان فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو، جو علل اعلان دین کی مخالفت نہ کرتے ہوں، یہ پیغام ہے۔ اب آپ کے نوح خان کے اندر یہ شعور نہیں ہوگا تو خطیب کو بولنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو ان لوگوں کو لاتے ہیں پڑھواتے ہیں، آپ کیا میسج دے رہے ہو دنیا کو؟ وہ بھی منبر کوئی کراچی کا منبر نہیں، کوئی لاہور اسلام آباد کا منبر نہیں، کوئی ملتان کا منبر نہیں، حرم ابا عبداللہ حسین کا منبر ہے۔ تو کل آپ اپنی ویلیو خراب کر رہے ہو نا، کہ آپ کو یہ کہا جائے آپ بھائی یہ وہ نوح خان ہے جو امام حسین کے منبر پہ نوحہ پڑھتا ہے، یہ فلاں مرثیہ خان ہے جو حرم امام حسین میں پڑھتا ہے، تو آپ نے اس منبر کی ویلیو ختم کر دی نا۔ کہ لوگ کہیں گے کون سی بڑی بات ہے، وہ تو وہاں پہ تو وہ بھی پڑھ کے گیا تھا، اگر آپ نے پڑھ دیا تو کیا ہو گیا؟ تو اس کا مطلب وہ اس منبر کی جو ویلیو تھی، ایک حساب سے تو یہ کام تاکہ لوگوں کے اندر شعور بھی پیدا ہو کہ مولانا فلاں خطیب فلاں پتہ نہیں منبر پہ اب کون آ رہا ہے کون پڑھ رہا ہے۔ ایک تو یاد رکھیے کربلا کا منبر پیسے کا منبر ہے، جو جس کے پاس 4-5 ہزار ڈالر ہوتے ہیں وہ حرم والوں کو دیتا ہے، انہیں ٹائم مل جاتا ہے۔ اب حرم والوں کے اندر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ ہم مشہد امام رضا میں چیک اینڈ بیلنس بہت ہے، قم میں چیک اینڈ بیلنس بہت ہے، وہاں میں بھی جاؤں گا نا مجلس پڑھنے تو نہیں پڑھنے دیں گے، وہ پہلے کہیں گے ہم حوزے سے ویریفیکیشن لیں گے، ہم پوچھیں گے کہ آپ بیک گراؤنڈ کیا ہے، کتنے پڑھے ہوئے ہیں۔ جب ٹوٹلی ویریفیکیشن آتی ہے تب کسی کو اجازت ملتی گئی تھی، اور وہاں پہ گانا بجانا ہو رہا تھا، ڈھول ڈھمکا ہو رہا تھا، غنا کی محفلیں ہو رہی تھیں۔ دوسری طرف جو غنا کو ایکسیپٹ کرتا ہے ہم اسے منبر حسین پہ لائے۔ ہماری ہر بچے کے لیے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہر کسی کو ہدایت دے۔ حالانکہ میں اس بچے پہ زیادہ بات نہیں کرنا چاہ رہا، اپنا شیعہ فیملی کا بچہ ہے، بہت اچھی فیملی ہے، لیکن یہ ہو آپ اگر منبر ابا عبداللہ الحسین پہ آنا چاہتے ہو تو آپ یہ ساری چیزیں چھوڑ دو، گانا چھوڑ دو، یہ غلط چیزیں چھوڑ دو، اور ضروری نہیں کسی بچے کو شوق ہے ایکٹر بننے کا۔ اب دیکھو نا کبھی کبھی یا باپ کی تربیت کا اثر ہوتا ہے یا ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ ہاں والد بڑے اچھے نمازی ہیں لیکن بچے کا شوق ہے، اچھی بات ہے۔ تو اگر ایکٹنگ کا شوق ہے تو ہم حلال ایکٹنگ بھی کر سکتے ہیں، ہم ایسے ڈرامے بھی بنا سکتے ہیں، اور ہمیں ایکٹرز کی ضرورت ہے، ہمیں ڈائریکٹرز کی ضرورت ہے۔ آپ اسلامی، آپ اخلاقی، آپ معاشرے پہ امپیکٹ ڈالنے والی اسٹوریز بنا سکتے ہو جن کے اندر کوئی حرام کی صحبت نہ ہو، تو ہم معاشرے میں اسی کام کو آپ پازیٹیولی کرو، شریعت کے دائرے میں کرو، تو آپ کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہوگی، آپ کی آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ آپ سے دنیا میں بھی اہل بیت کے چاہنے والے خوش ہوں گے، اور آخرت میں محمد اور آل محمد خوش ہوں گے۔ ایک مولا کا چاہنے والا چھٹے امام کے زمانے میں اسماعیل حمیری، دیکھو اہل بیت کبھی بھی
سخت لہجہ نہیں رکھتے تھے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر کوئی عیب پایا جاتا تھا. کوشش کرتے تھے کہ یہ بھی آ جائے. دل میں محبت تو ہے اہل بیت کی نا. شیعہ کتنا بھی بگڑ جائے لیکن عشق علی تو ہے نا دل میں. اب آپ کوشش کرو اسی عشق سے اسے امیر المومنین کے راستے پہ لاؤ. اسماعیل حمیری کے اندر 2 بیماریاں تھیں سمجھو اخلاقی، لیکن اتنا عاشق امیر المومنین تھا کہ چیلنج کرتا تھا کہ اگر کوئی بندہ امیر المومنین کی کوئی فضیلت لائے اور میں نے اس فضیلت امیر المومنین کے لیے کوئی شعر نہ لکھا ہو تو میں اس کے بدلے میں سونے کا ایک سکہ دوں گا. لوگ ڈھونڈ ڈھونڈ کے قرآن کی آیتیں لاتے تھے، حمیری نے پہلے ہی اس کے بارے میں شعر لکھا ہوتا تھا. ایسا عاشق علی جس نے اتنے فضائل امیر المومنین پڑھے اور ہر فضیلت پہ ایک شعر لکھا. 2 عیب تھے. ایک تو 4 امامی تھا، زیدی شیعہ تھا. 6 امام کے زمانے میں رہتا تھا، مولا کا ادب کرتا تھا، احترام کرتا تھا، پر امام کو امام نہیں مانتا تھا. دوسرا اہل بزم تھا. ہمارے یہاں بھی ہے کئی شاعر اہل بزم ہوتے ہیں، مطلب کبھی کبھی شراب پیتا تھا، شراب کی محفلوں میں جاتا تھا، لیکن عاشق علی، محب علی. 6 امام اس سے پیار بھی کرتے تھے. کسی نے 7ویں امام سے پوچھا کہ مولا آپ کا شیعہ گناہ کر سکتا ہے؟ امام نے کہا ہاں. کہ مولا ہم اس سے نفرت کر سکتے؟ امام نے کہا نہیں، نفرت نہیں کر سکتے. کہ مولا کیوں نفرت، جبکہ گنہگار ہے، نفرت کیوں نہیں کر سکتے؟ امام نے فرمایا خبیث العمل ہے پر طیب الروح ہے. عمل گندا ہے، اس کا خبیث ہے، پر روح اس کی طیب ہے، کیونکہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے. نفرت نہیں کر سکتے کیونکہ علی کی محبت ہے. ہماری ولایت کا اقرار تو کیا ہے ہاں، لیکن عمل برا ہے. دعا کرو کہ اس کا عمل وہ ہو جائے، چھوٹ جائے. اب اسماعیل حمیری ایک مرتبہ کوزے میں شراب بھر کے گھر کی طرف جا رہا تھا. جب گلی سے گلی بڑی پتلی تھی، کہتا ہے اس نے کوزہ اپنی ابا کے نیچے چھپایا ہوا تھا اور گزر رہا تھا. اچانک اس کی نگاہ پڑی 6 امام پر کہ مولا گلی کے سامنے سے آ رہے ہیں. اب پریشان ہوا. ایک 5ویں امام کی روایت ہے، فرماتے اگر کوئی انسان گناہ کرے اور حیا کی وجہ سے اپنے گناہ کو چھپائے، کچھ گنہگار بے حیا ہوتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، علل اعلان دنیا کو بتاتے ہیں ہم نے گناہ کیا ہے. کہ نہیں، ایک گنہگار باحیا ہے، خطا کار ہے، گنہگار ہے، چھپ کے کرتا ہے اور اپنا گناہ کسی کو بتاتا نہیں. اسے شرم آتی ہے، اسے حیا آتی ہے. کسی نے کہا مولانا یہ پاکستان میں بڑے عجیب گنہگار ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، چھپاتے ہیں، مطلب ان کو شرم نہیں آتی. شراب پیتے ہیں لیکن کہتے ہیں پیر صاحب کا پانی ہے. شراب پیتے ہیں کہتے ہیں شہد کی بوتل تھی. میں نے کہا ڈرو اس دن سے جب یہ سچ بولیں. یہ حسن ہے اس معاشرے کا، یہ حیا ہے اس معاشرے کا کہ وہ بندہ گناہ تو کرتا ہے لیکن چھپا رہا ہے اپنے گناہ کو. اس دن سے آپ ڈرو جب ویسٹرن کنٹریز کی طرح ہو جائیں، ہر بندہ برملا گناہ کرے اور اسے خوف نہ ہو. اور اسی حیا کو مٹانے کے لیے آج ڈراموں میں شراب دکھائی جاتی ہے اور نیچے لکھا جاتا ہے شراب نوشی حرام ہے. بھئی حرام ہے تو بدبخت تو دکھا کیوں رہا ہے؟ یہ دکھا اس لیے رہا ہے تاکہ آپ کے بچے دیکھیں، آپ کی نسلیں دیکھیں اور ان کے لیے وہ چیز کیا ہو جائے، نارملائز ہو جائے. مطلب امیر اپنے گھروں میں شراب پیتے ہیں، فلاں اپنے گھر میں شراب پیتا ہے، ارے وہ تو لڑکی بھی بیٹھی تھی شراب پی رہی تھی، کیونکہ دیکھ دیکھ کے آپ کو کیا ہو جاتی ہے وہ چیز آپ کے لیے نارملائز. گناہ دیکھو گے تو نارملائز ہو جائے گا، ظلم دیکھو گے تو نارملائز ہو جائے گا، قتل دیکھو گے تو نارملائز ہو جائے گا. وہ چاہتے یہی ہے بائی پلان کہ سائیکولوجیکلی وہ آپ کے لیے چیزیں کیا ہو جائیں، نارملائز ہو جائیں. 5واں فرماتے ہیں، فرمایا اگر کوئی گناہ کرے پر حیا کی وجہ سے اپنے گناہ کو چھپائے، فرماتے ہیں خدا اس کے حیا کی وجہ سے اس کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ خدا کو با حیا بندہ بڑا پسند ہے. اسماعیل حمیری کوزے میں شراب کو ابا کے اب کیا کرے، پیچھے بھی نہیں جا سکتا، آگے بھی نہیں جا سکتا. آگے جائے تو 6 امام کا سامنا، گلی پتلی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، پیچھے بھی نہیں جا سکتا. اب کہتا میں نے بڑی کوشش کی کہ مولا کی نظر مجھ پہ نہ پڑے، سر جھکائے اس طرح جا رہا تھا جیسے میں نے جعفر صادق کو دیکھا ہی نہیں. کہتا ہے جب چلتا گیا بالکل امام کے سامنے کھڑا ہوا. امام نے کہا ماشاءاللہ اسماعیل حمیری کا پھنس گیا. سلام کیا، اس نے جواب دیا جی اپنا رسول اللہ فرزند رسول. کہاں جا رہے ہو اتنی تیزی سے، کہاں جا رہے ہو اسماعیل؟ تو بولا گھر جا رہا ہوں، بس تھوڑا کام ہے، آتا ہوں ملتا ہوں آپ سے. اسماعیل حمیری ہاتھ میں کیا ہے؟ اب بیچارے نے چھپائے ہوا